السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر بلال سیٹھی ہے اور میں دوبارہ حاضر ہوں اپنی سیریز آف ویڈیوز جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر کو ڈسکس کریں گے. تو اس میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پازیٹیو پریگنینسی ٹیسٹ. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ ایک پیڈیاٹیشین، مطلب میں نے پہلے بھی اپنا تعارف کرا ہے کہ میری اسپیشلٹی کنسلٹنٹ ان نیونیٹالوجی، نوزائیدہ بچے اینڈ پیری نیٹل میڈیسن، مطلب جو نوزائیدہ بچے جو ٹائم سے پہلے پیدا ہو جائے وہ ہے. تو ہم جو آج ڈسکس کریں گے یہ بیسیکلی ہوگا کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو فیٹس ہے. فیٹس کی بات میں نے کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں، میں فیٹس کے لیے سرچ کرتا رہا کہ اردو لفظ کیا ہے، تو مجھے اردو لفظ جو ملا وہ تھا جنین. تو انسانی جنین جو ایک پریگنینسی ٹیسٹ جب آپ کا پازیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسانی جنین جو ہے وہ آپ کے اندر اب جنم لے چکا ہے اور اس نے آگے اب بڑا ہونا ہے. تو میرا جو آج میرا بلیف ہے کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے بچے صحت مند ہوتی ہیں، اور وہ قومیں بھی صحت مند ہوتی ہیں جن کے بچے ذہنی اور دماغی طور پر مضبوط ہوں اور صحت مند ہوں. تو اس لیے کیونکہ میری کنسلٹنسی یا میری اسپیشلٹی سے تعلق ہے تو میں اس کو یہاں سے شروع کروں تاکہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں یا جو کہ پہلے سے جن کے بچے ہیں لیکن وہ اور بچے اپنی فیملی کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں معلومات ہو. کیونکہ جو ہی انسانی جنین کی بنیاد پڑتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اس کا بلو پرنٹ بنتا ہے یا اس کی جو مین اسٹرکچر تیار ہوتا ہے وہ پہلے ہی 12 ہفتوں میں تیار ہوتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہے ماں کی غذا. تو میں ساری غذا تو نہیں ڈسکس کروں گا، لیکن جو میرے نزدیک جو 3 ضروری چیزیں ہیں جس میں کہ پہلا سب سے کمپوننٹ جو ہے ہیموگلوبن، جسے ہم سرخ خون کہتے ہیں. تو یہاں پر پاکستانی ماؤں میں سرخ خون کی کافی کمی ہے کیونکہ ہمارے پکانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آتا ہوں کہ اس کے کیا مسئلے ہیں. اور اس سرخ خون کے ساتھ جب آپ کی ماں میں اگر سرخ خون ہیموگلوبن لیول 11-12 نہیں ہوگا تو بچے کو بھی پرابلم ہوگا، کیونکہ آئرن جو ہے یا فولاد جو ہے جس سے سرخ خون بنتا ہے اسی کی کمی سے پھر بچے کو کمی شروع سے ہو جاتی ہے. دوسری جو ضروری چیز ہے اس میں ہے فولک ایسڈ. یہ فولک ایسڈ اگر آپ کی موجود نہیں ہوگی جسم میں پورے لیول کی تو اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہونے جاتا ہے کہ جو بچہ کا جو انسانی جنین چوتھے ہفتے پر جب اس کا اعصابی نظام جس میں دماغ اور دماغ کی رگیں بنتی ہیں تو اس کی کمی سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور ہم یہ کنڈیشن اکثر دیکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اسپائنا بائیفیڈا یا مائلومیننجوسیل. یہ دونوں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچے کی لوور جو نچلی ٹانگیں ہیں وہ پیرالائز ہو سکتی ہیں. اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس کا بہت آسان علاج ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ ہم پاکستانی میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیونکہ جب میں پاکستان میں تھا تو ہم جیسے کھانے پکاتے ہیں اور جو میں نے باہر جا کر جب 15 سال میں باہر رہا تو وہاں جیسے کھانے پکاتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور فولک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو تیز ہیٹ ملے تو وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے. اب فولک ایسڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ موجود تو ہماری ساری دیسی خوراکوں میں ہے، جتنی بھی سبزیاں ہیں جیسے توری، مٹر، ہر قسم کا ساگ، اس میں کافی فولک ایسڈ ہے. لیکن جس پاکستانی طریقے سے ہم ان کو جب خوب پکاتے ہیں تو اس میں وہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں جو فولاد ہے وہ نہیں ختم ہوتا لیکن فولک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے. تو فولک ایسڈ کی ایک کمی سے مسئلہ ہو سکتا ہے. اور تیسرا جو ہے جب انسانی ہڈیاں بننے شروع ہوتی ہیں جن کا بھی پورا بلو پرنٹ یا انفراسٹرکچر پہلے ہی 12 ہفتوں میں تیار ہو جاتا ہے، اس میں کیلشیم کی بڑی ضرورت ہے. تو کیلشیم آپ کو پتہ ہے کس چیز میں ہے؟ کیلشیم سب قسم کے دودھ، دہی اور خاص طور پر میتھی کا ساگ اور تل کی جو بیج ہوتے ہیں اس میں کافی زیادہ کیلشیم ہے. تو اگر میں یہ ساری بات کو وائنڈ اپ کروں تو جو سرخ خون بڑھانے کے لیے جنین میں آپ کو ایسی غذا کھانی چاہیے جس میں سرخ خون زیادہ آسانی سے بنے، جیسے سرخ گوشت ہر قسم کا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر قسم کا ساگ، چاہے وہ سرسوں کا ساگ ہو، پالک کا ساگ ہو، اسی طرح سبز رنگ کی ہر چیزیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ گوشت اور سبزی جو کہ سبز رنگ کے کھانے سے آپ کو نہ صرف فولاد ملے گا بلکہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ فولک ایسڈ بھی ملے گا. اگر آپ نے پہلے سے پریگنینسی پلان کی ہوئی ہے تو پھر تو آسان ہے، بازار میں فولک ایسڈ کی گولیاں بھی ملتی ہیں، اور اگر آپ کی اچھی خوراک ہے تو فولک ایسڈ کی کمی آپ میں نہیں ہوگی. اگر آپ گھر میں ہی دودھ، دہی اور اس کے ساتھ ساتھ سرخ گوشت
اور سبزی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں فولک ایسڈ کی کمی نہیں ہوگی۔ زیادہ تر جو مسائل ہو سکتے ہیں جب تیسری چوتھی پریگننسی ہو، ماں خود بھی کمزور ہو جاتی ہے اور انیمک بھی ہوتی ہے، یعنی خون کی کمی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی غذا بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر ان کی وجہ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے ہم الٹیمیٹلی خیال کرتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، فریجائل، نازک ہوتے ہیں، اور ان کو زیادہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ پریگننسی پلان کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اچھی غذا کھانی ہے، اور خاص طور پر میں جو چیز بتاؤں گا وہ ہے کہ آپ کے جسم میں فولاد کی کمی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے جسم میں فولک ایسڈ کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 بیسک چیزیں ہیں۔ اس طرح تو بہت سے وائٹامنس ہیں اور بہت سے، لیکن پہلے جو 12 ہفتے ہیں یا پہلا ٹرائمیسٹر ہے اس میں یہ ضروری ہے۔ اب میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انسانی جنین ہے اس میں پہلے 12 ہفتوں میں کیا ہوتا ہے، اور کیوں میں بار بار فولک ایسڈ، کیلشیم اور فولاد کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔